تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مدینہ شریف کے ایک علاقے میں ایک وبا آ گئی تھی، اس کو طاعون کہتے. تو وہ وبا کی حالت میں حضور نے یہ حکم فرمایا کہ جس علاقے میں یہ وبا ہے وہ لوگوں کو یہ تاکید کیا کہ وہ لوگ اپنے مقام کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام کی طرف نہیں آنا، دوسری بستیوں دوسری شہروں کی طرف سفر نہیں کرنا، ادھر نہیں آنا. اور جو لوگ صحت مند ہے وہ وبائی امراض جہاں جہاں پھیلا ہے وبائی مرض، اس مرض کے علاقوں کی طرف نہیں جانا. یہ حکم سختی سے حکم نافذ کیا گیا، احکامات نافذ کیے تھے. تو لوگ ایسی کیے، صحابہ ایسی کیے، جہاں وبا تھی اس طرف نہیں گئے، یہاں تک کہ وہ وبا ختم ہو گئی اور وہ لوگ صحت یاب ہو گئے. بہت سارے اس میں انتقال کر گئے، اور یہ لوگ جو ان بستیوں میں جو تھے وہ بستیوں سے وہ ادھر نہیں گئے، تو یہ لوگ صحت یاب رہے، اس وبا سے بچ گئے. تو ہمارے لیے حضور کی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے کہ حضور نے سختی سے منع فرمایا کہ وبا جہاں پر پھیلی ہوئی اس مقام پر نہیں جانا. اور جو لوگ وبا کے شکار ہوئے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ صحت مند لوگوں کی طرف نہیں آنا، اپنے آپ میں رہنا، یعنی کوارنٹائن. اب حکومتیں یہی کر رہے ہیں، کوارنٹائن کر دی. آج یہی کر رہے ہیں نا بھائی، جس کو بیماری لگ گئی تو لوگ کوارنٹائن کر لو 21 دن، کسی کو 14 دن تک جو تاکید کیے ہیں. تو یہ حضور کی اتباع ہے، اطاعت ہے. حضور بھی یہی کیے ہیں. ابھی الفاظ ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ کوارنٹائن کے جو لفظ ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اس دور میں بھی 100 سال پہلے بھی یہاں پر جو ہمارے یہاں دکن میں بھی کوارنٹائن کا سسٹم نکالے تھے لوگ. جو بادشاہی حکومت تھی یہاں کی، شاہی حکومت کے دوران جب یہ وبائی امراض آتے تو جو اس کا شکار ہوتا، اس میں مبتلا ہوتا، تو اس کو لے جا کے ایک خاص دواخانہ تھا جس کو آج کل ہم فیور ہاسپٹل بول رہے ہیں، فیور ہاسپٹل. تو اس میں لے جا کر کے اس مریض کو رکھتے تھے. اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے تھے، وہ ڈاکٹرز وغیرہ ہی اس کی تیمارداری کرتے تھے، اس کا علاج وغیرہ کرتے تھے. اب جب صحت یاب ہو جاتا تو واپس بھی جاتے تھے. لیکن اس دور میں ہم سنے تھے ہمارے والدین سے کہ لوگ جب کوارنٹائن میں بھیجایا جاتا تو اس کو اس زمانے میں وہ لوگ کورنٹی کہتے تھے. کوارنٹائن کا لفظ کورنٹی بنا دی تھی. آج بھی پرانے لوگ جانتے ہیں، اس دواخانے کو کورنٹی کے نام سے جانتے تھے. تو وہ کورنٹی کا جو دواخانہ تھا، آج اس کو فیور ہاسپٹل سے ہم لوگ جانتے ہیں. تو اس دور میں رکھ دیے تھے 100 سال پہلے بھی کہ بھئی جو ایسی وبا پھیلتی ہے، ایسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کو کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے، الگ تھلگ ماباقی دنیا سے، ماباقی لوگوں سے اس کو الگ تھلگ کر کے اس کا علاج کیا جاتا. ملنے جلنے نہیں دیتے، دوری، سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہا جاتا ہے. حضور نے سوشل ڈسٹینسنگ جبھی ہم کو عطا فرمائے. حضور یہ ہم کو ان کی اتباع سے ہم کو ملتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا حکم فرما دیے کہ وہ بستی والے سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماں باقی جو بستی والے شہر والے ان سے، جب تک کہ صحت یابی ان کو نہ مل جائے. تو یہ ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے. بے وقوفی میں لوگ آج عام مسلمان چونکہ دین سے وقفیت نہیں ہے، علماء کی صحبت میں نہیں رہتے، اللہ والوں کی صحبت نہیں اختیار کرتے، سنا سنی لوگوں سے بات سن لیتے ہیں. اور اب عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مرنا آج بھی گئے کل بھی مرنا ہے. تو مرنا یقینی ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہم کو. اب کوئی ٹرین جا رہی ہے تو اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہماری حیات ہے تو ہم زندہ رہ جاتے ہیں، بلکہ ٹرین کے نیچے منڈی تو نہیں ڈال سکتے ہم. کوئی ایسا کرتا تو بے خوبی خودکشی کر رہا ہے. تو عام مسلمان کا نظریہ یہ بن گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے ساتھ چھت پر ٹہل رہے تھے. تو اب آپ دعوت دیے اس کو ایک اللہ کی طرف. تو گفتگو ہو رہی تھی. اس گفتگو کے دوران وہ کہنے لگا کہ اے علی، تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے، تم اللہ پر ایمان لائے. تو ایسا کرو، اگر واقعی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے تو تم اس چھت پر سے کود کے بتاؤ، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا کہ نہیں کرتا. تو حضرت علی فرمائے کہ میں اللہ پر ایمان اس لیے نہیں لایا کہ میں اس کا امتحان لوں کہ میں چھت پہ سے کودوں تو وہ میری حفاظت کرے گا، مجھ کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا. اللہ کا امتحان لینے کے لیے میں اللہ پر ایمان نہیں لایا.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب ہاں ایسا وقت آئے گا، حالات ایسے بنیں گے تو جب اللہ میرا محافظ ہوگا، یہ یقین ہے میرا، میں اس وقت کودوں گا. اب حالات ویسے نہیں ہیں کودنے کے لیے. تو حضرت علی کا ایمان یہ، اور حضور بھی یہی. توکل کو لوگ غلط سمجھ لیے کہ اسباب کو صرف نظر کر کے، اسباب کو ترک کر کے، ترک نظر، اسباب کو ترک کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، اسی کو توکل سمجھ رہے ہیں لوگ. کوئی اسباب استعمال نہیں کرنا، بس اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعلیم نہیں عطا فرمائی صحابہ کو، اور امت کو یہ درس نہیں دیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا. توکل کا مفہوم ہم کو یہ عطا فرمایا کہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اسباب پر توکل نہیں کرنا چاہیے، اسباب پر توکل نہیں کرنا، بلکہ اسباب کو عطا کرنے والا جو ہے، اسباب کو جو قائم کرنے والا ہے، اس مسبب پر توکل کرنا، یعنی اللہ کی ذات پر توکل کرنا. اسباب کو استعمال کرتے ہوئے یہ اسباب اللہ کی جانب سے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی، یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ان اسباب کے ذریعے میرا کام بنائے گا، یہ اس کا یقین ہونا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ ہمارے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں توکل کے. لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، عام مسلمان، کہ بھئی اللہ محافظ ہے، اب چلو کود جاؤ، چلو بیماری جہاں پر ہے وہاں پہ چل جاؤ، کیا ہونے کا، اللہ نگہبان ہے، موت تو آنی ہے ایک دن. تو ہم کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. تمام احتیاطی تدابیر کو اہتمام کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں رائج کرنا. اب اس بیچ موت آ جاتی ہے، ہمارا ایمان درست کر لیے، اللہ سے ہمارا تعلق درست کر لیے، تمام تدابیر کرنے کے باوجود ہم کو موت آتی ہے، تو پھر وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. تو یہ ہم کو کرنا چاہیے. تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور مبتلا ہو کر کے اور خود لوگوں کے نزدیک مذاق بن رہے ہیں اور دیگر قوموں کے نزدیک مذاق بن گئے. تو موت تو آنی ہے یقیناً، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت حضور کی اتباع کو اپنی زندگی میں راج کر کے یہ تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ غور و خوض کیجیے. شہادت ہم کو آسانی سے نہیں ملنے والی. صحابہ اتنی محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد شہادت کا جب جام نوش فرمائے، ایمان پر ڈیپینڈ ہے. ہر کسی بندے کی شہادت، جو بھی شہادت جس کسی کو بھی نصیب ہوتی ہے، وہ ایمان اگر صحیح سلامت ہے تو اس کو شہادت ملتی. ایمان سلامت نہیں ہے، اس کا انہیں کتنا بھی کرے اس کو شہادت نہیں ملتی. تو ہمارے ایمان کو درست کرنا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کو درست کرنا ہے، اعمال کی اصلاح کرنا ہے. تب جا کر کے ایسے حالات سے اگر ہم دو چار ہوتے ہیں، موت آتی ہے، تو ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شہید کا مرتبہ ہم کو نصیب ہوگا. اس کے لیے فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارے اندر رائج کرنا. ایک بات یہ ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ نمازوں کے پابندی جس طرح ہم کو کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں. آج لوگ یہ غور کرنا ہے کہ جب اللہ کی جانب سے اذن عام تھا مسجدوں کی طرف آنے کا، آج روک دیا گیا حالات کی بنا پر. تو یہ اللہ کی ناراضگی کو ہم جاننے والے بننا، پہچاننے والے بننا. پتہ اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں ہلتا، ساری دنیا ہل جا رہی. تو لوگ خالی جراثیم کے پیچھے، یہ تمام یہ کرنے سے وہ ہوا، وہ کرنے سے یہ اسی میں غلطان ہو گئے. اللہ کی ناراضگی کو نہیں پہچان رہے، نہیں جان رہے. تو ہم اللہ کی ناراضگی کو جاننے والے بننا. کہ اللہ والوں کی کیفیت تھی. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا گھوڑا یا اونٹ جس پر وہ خچر جس پر وہ سوار ہو کر سفر کرتے تھے تھوڑا سا بدک جاتا، انہیں ایک طرف وہ لے جانا چاہتے، دوسری طرف وہ بدک کر کے راستہ موڑ لیتا، تو فوراً آپ گھبرا جاتے، فوراً توبہ استغفار کرتے، سواری پر سے اترتے، 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرما کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب کرتے. واقعی وہ یہ جاننے لگتے، اپنے آپ کو کوستے کہ واقعی مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کوئی نہ کوئی میری مخالفت ہوئی ہے. اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی مجھ سے ہوئی، جس کی بنا پر یہ میرے ماتحت جو ہے اس جو مخلوق ہے وہ میرا مخالف بنتا جا رہا ہے. اسی طرح ان کے بیوی اگر کبھی مخالف ہو جاتی، بچے
کبھی ایک حکم دیتے آپ وہ ایک کر بیٹھتے، یا کچھ کام کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتے، فوراً آپ بھانپ لیتے کہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگ جاتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دے، مجھ سے غلطی جو بھی ہوئی، جان بوجھ کر یا انجانے میں جو بھی ہوئی، دانستہ یا نادانستہ، وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہزاروں خطر